السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم ناصر کاظمی کے 3 اشعار پڑھ چکے تھے۔ چوتھا دیکھیے، تو شریک سخن نہیں ہے تو کیا، ہم سخن تیری خاموشی ہے ابھی۔ اس کا مفہوم، اگرچہ تم میرے ساتھ شامل گفتگو نہیں ہو مگر تمہاری خاموشی ہمیشہ مجھ سے گفتگو کرتی ہے۔ اس شعر میں شاعر محبوب کی خاموشی اور جدائی کے باوجود محبوب کو اپنے پاس محسوس کرتا ہے۔ وہ محبوب سے ہم کلام ہو کر کہتا ہے کہ تو مجھ سے بات نہیں کرتا تو نہ کر، لیکن تیری خاموشی میرے ساتھ ہمیشہ ہم کلام ہے۔ محبوب کے بات نہ کرنے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو سنگ دل زمانے کا ڈر ہو سکتا ہے، محفل میں رقیب اور دوسرے لوگوں کی موجودگی بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ محبوب خود بے پرواہ اور ہر جائی ہے۔ جب زبان پر چپ لگ جاتی ہے تو انسان خاموش ہو جاتا ہے اور آنسوؤں کی صورت میں اپنے دل کی کیفیت کا اظہار کرتا ہے۔ گویا خاموشی اس کے دل کی ترجمانی کرتی ہے۔ اس شعر کا دوسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاعر کا محبوب اس کے پاس نہیں ہے لیکن اس کے ہونے کا احساس موجود ہے، لیکن وہ اسے اپنے آس پاس ہی محسوس کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اکیلا ہوتے ہوئے بھی اکیلا نہیں ہوتا، کیونکہ میرے پاس میرے محبوب کی یادیں موجود ہیں۔ میں تنہائی کے عالم میں اپنے محبوب کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات کو یاد کرتا ہوں۔ یہ یادیں مجھے کبھی بھی تنہا نہیں ہونے دیتی۔ مومن خان مومن نے کیا خوب کہا ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ شاعر اپنے محبوب کو پیغام دے رہے ہیں کہ اگر تو اس وقت ہمیں میسر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ہم تصور میں تمہیں سوچ لیتے ہیں، تم سے باتیں کر لیتے ہیں اور اپنے دل کا غبار نکال لیتے ہیں۔ شعر دیکھیے، یاد کے بے نشان جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی، یاد کے ان جزیروں سے مجھے اب تک بھی تمہاری آواز سنائی دے رہی ہے جن کا نام و نشان بھی مٹ چکا ہے۔ اس شعر میں شاعر بتاتے ہیں کہ یادیں وہ قیمتی سرمایہ ہیں جنہیں دنیا کی کوئی طاقت تم سے چھین نہیں سکتی۔ یہ ہمیشہ تمہارے ذہن میں محفوظ رہتی ہیں۔ اگر یہ یادیں اچھی ہوں تو انسان کو راحت دیتی ہیں، اگر یہ یادیں بری ہوں تو انسان کو مایوس اور اداس کر دیتی ہیں۔ ناصر کاظمی بھی محبوب کی باتوں کو یاد کرتے ہیں اور اس کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات کو یاد کرتے ہیں۔ ناصر کاظمی کا شہر امبالہ تھا جہاں سے ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ انہیں اپنے وطن کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی بھی یاد آتی ہے جن کے بغیر اسے زندگی ادھوری اور نامکمل لگتی تھی۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھے اپنے پیاروں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، وہ میرے کانوں میں صدا بن کر گونجتی ہیں۔ یادیں انسان کے لیے خوشی کا باعث بھی ہوتی ہیں اور پریشانی کا باعث بھی ہوتی ہیں۔ جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر، وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اپنے دل کو محبوب کی یادوں سے آباد رکھتا ہوں، اس کی پرکشش آواز سے مجھے توانائی ملتی ہے۔ بعض اوقات محبوب کی یاد سے اس کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، وہ اداسی کے عالم میں چلا جاتا ہے۔ جیسے ناصر کاظمی نے کہا ہے، تو جیسے میرے پاس سے اور محو سخن ہے، تو جیسے میرے پاس ہے اور محو سخن ہے، محفل سے جما دیتی ہیں اکثر تیری یادیں، جب تیز ہوا چلتی ہے بستی میں سرے شام، جب تیز ہوا چلتی ہے بستی میں سرے شام، برساتی ہیں اطراف سے پتھر تیری یادیں۔ اگلا شعر دیکھیے، شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی، شہر کی تاریک گلیوں میں اب تک میں تجھے دیوانوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس شعر میں شاعر ہجرت کے اور پاکستان میں پیش آنے والے مناظر کو نہایت افسوس سے بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دلوں میں ارمان لیے لٹ لٹا کر ہم پیارے وطن میں آ تو گئے ہیں، لیکن یہاں آ کر دیکھا کہ شہر اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، شہر کی گلیوں میں اداسی ہی اداسی ہے، دیے بجھے ہوئے ہیں، گلیوں میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اس لیے شاعر شہر میں داخل ہو کر خوف و ہراس کا شکار ہے، اسے ان بے چراغ گلیوں سے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ شاعر نے اپنی آنکھوں سے اپنے پیاروں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے،
شاعر ہجرت کے دوران میں یعنی کھو جانے والے پیاروں کو ڈھونڈ رہا ہے. شاعر نے ہجرت کے دوران ایسے لوگوں کو کھو دیا ہے جن سے زندگی عبارت تھی. میں اپنے پیاروں کو کہاں، شاعر کہتا ہے، میں اپنے پیاروں کو کہاں سے ڈھونڈوں، یہ کہاں کھو گئے ہیں، اگر انہیں چراغ لے کر ڈھونڈوں تو یہ نہیں ملیں گے. اس شعر کا دوسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب تجھے گئے زمانے گزر گئے ہیں، ہم شہر کی بے چراغ گلیوں میں اور رات کی تاریکیوں میں تجھے تلاش کر رہے ہیں. ناصر کاظمی دراصل نوسٹالجیا میں رہنے والا تھا. یہی وجہ تھی کہ وہ ہر وقت ماضی میں کھویا رہتا تھا. ایسے شخص میں ماضی کی تڑپ اور بے چینی بہت زیادہ نظر آتی ہے. اس لیے اس کے بارے میں کافی مشہور تھا کہ وہ رات بھر شہر کی گلیوں میں آوارہ پھرتا رہتا تھا اور اپنے پیاروں کو ڈھونڈتا رہتا تھا. بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا. آخری شعر دیکھیے. وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی. اے ناصر، زندگی کی مشکلات سے گھبراؤ مت، کیونکہ آنے والا وقت بہت اچھا ہوگا. یہ شعر یہ مکہ کا شعر ہے، یہ پیپر میں نہیں آتا، لیکن یہ شعر غزل کا حاصل کلام ہوتا ہے، غزل کی جان ہوتا ہے. شاعر غزل کے مقطع میں ہمیں اچھے دنوں کی نوید سنا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کائنات کی خوبصورتی دنوں کے ہیر پھیر کا نام ہے. اگر آج برے دن ہے تو کل اچھے بھی آئیں گے، اگر آج کمزوری ہے تو کل طاقت بھی ملنی ہے. اس لیے شاعر پہلے مصرے میں بتاتی ہیں کہ بہار کے دن آنے والے ہیں، اداسی کی جگہ خوشیاں آنے والی ہیں، دکھ کی جگہ راحت نے لے لینی ہے. ہمیں زندگی کا یہ سفر طے کرنا ہوگا. یہ مشکلیں ہمیشہ کے لیے ہمارے راستے میں حائل نہیں رہیں گی، بلکہ اس کی جگہ آسانیوں نے لے لینی ہے. بیماری کے بعد تندرستی کا آنا بھی لازم ہے. زوال کے بعد عروج بھی آتا ہے، پستی کے بعد جو ہے وہ بلندی بھی آتی ہے. شاید دوسرے مصرے میں کہتے ہیں کہ غم نہ کر، زندگی کے بہت سارے رخ ابھی باقی ہیں. زندگی اگر روتی ہے تو مسکراتی بھی ہے، زندگی میں غم آتے ہیں تو خوشی بھی ضرور آئے گی. اس لیے ہمیں مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ان سے ٹکرانے کا ہنر سیکھنا چاہیے. جو لہروں کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں وہی منزل کو پا لیتے ہیں. تو تبھی جا کر ہم منزل کامرانی کی اعلیٰ منزلوں تک پہنچتے ہیں. ہمیں یہ جذبے سے کام لینا ہوگا. اگر تھک کر ہم رک جائیں گے اور تو پھر کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے. تو اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ اے ناصر غم نہ کر. شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہے. شاعر کہتا ہے کہ اے ناصر غم نہ کر، زندگی میں اچھے دن آنے والے ہیں، برے دن رخصت ہو جائیں گے، بہار کا موسم آنے والا ہے، خزائیں رخصت ہو گئی ہیں، اس لیے دل میں امید رکھ. تھکی جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش، گل مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے.